دوستو، قرآن مجید کی سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا ملا جھلا کر عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں، اپنے افعال ہی ہیں جو ہمارے لیے مسائل کی وجہ بنتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مرد عورت کے علاوہ ایک تیسرا جینڈر مخنث کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کو خسرا، جنانہ، ہیجڑا اور خواجہ سرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر اپنی روٹین لائف میں انہیں شادی بیاہ اور میلوں ٹھیلوں میں ناچتے گاتے دیکھا ہوگا، اور ٹریفک سگنلز پر یہ بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سوائے خواجہ سرا کے اس جینڈر کو دیے گئے تمام ناموں میں تحقیر اور حقارت کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اس جینڈر کو خواجہ سرا کا نام مغل بادشاہوں نے عطا کیا۔ فارسی میں خواجہ کا مطلب سردار اور سرا کا مطلب محل ہوتا ہے، یعنی اس دور میں انہیں آفیسر آف دا پیلیس پکارا جاتا تھا۔ محلوں میں شاہی خواتین کی تحریم کو قائم رکھنے کے لیے اور محل میں مرد و زن کے اختلافات کو روکنے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ مغل دور میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی، مگر پھر زمانے نے گردش لی اور پھر یہ گلی گلی ناچنے والے ایک مجسمہ بن کر رہ گئے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہجڑے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے کون سے طبی نقائص ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مذکر اور مؤنث کے بجائے مخنث کا وجود آتا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، جہاں تک بایولوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو عورت ایکس ایکس اور مرد ایکس وائی کروموسوم پیدا کرتے ہیں۔ اگر دونوں کی یعنی مرد کا ایکس عورت کے ایکس کروموسومز کے اندر مل جائے اور ڈبل ایکس بن جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد وائی کروموسوم پیدا کرے جو عورت کے ایکس کے ساتھ مل کر ایکس وائی بن جائے تو لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس فارمیشن میں مرد کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اب اس میں اگر کچھ عدم توازن ہو جائے تب ہجڑا پیدا ہوتا ہے۔ شاید ان کے گونیٹ جینیٹل ڈیولپ نہیں ہو سکتے، لیکن دوستو یہاں پر یہ بات جان لینا نہایت ضروری ہے کہ نہ تو ہجڑے کوئی الگ مخلوق ہیں اور نہ ہی کوئی قوم، وہ انسان ہی ہیں۔ خلیقاؤں صاف کے اعتبار سے ان میں سے کچھ کامل مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ جنانہ اوصاف سے۔ یہ ان کی تخلیق کا وہ نقص ہے جو پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے۔ جیسے کہ کچھ انسانوں کو ہم خلقی اعتبار سے کچھ دوسرے اعضاء سے پیدائشی طور پر معذور پاتے ہیں۔ انسانوں میں کچھ نقائص جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ آزمائش کے اصول پر رکھے ہیں۔ ایسے انسان جو کسی بھی اعتبار سے معذور پیدا کیے گئے ہیں، وہ اگر خود کامل عقل و شعور رکھتے ہیں تو ان کا امتحان اس دنیا میں صبر کا امتحان ہے۔ دوسرے انسانوں کے لیے یہاں ان کو دیکھ کر اپنے پروردگار کی شکر گزاری بجا لانے کا امتحان ہے۔ یہ ہجڑے یا خواجہ سرا آج کی دنیا ہی میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ماضی میں بھی ایسے لوگ انسانوں کے مابین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کچھ روایتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بعض ناقص مرد اور عورتوں کے وجود کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ ہجڑے کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ ہجڑے کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو وہ مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اس کو عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اسلام میں والدین کی جائیداد میں ہجڑے کا حصہ موجود ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے،
اور اسلامی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ افسوس اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ کہلانا پسند کرتا ہے، اس میں ان بیچاروں کے بارے میں غلط تاثر کیوں پایا جاتا ہے؟ ان کو وہ عزت اور احترام نہیں ملتا جو معاشرے کے مرد اور عورت کو ملتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں انہیں دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مرد بنے، انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ اپنے ان بچوں کو جو ہجڑے پیدا ہوتے ہیں ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامی شریعت میں باقاعدہ طور پر قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حق بھی رکھا گیا ہے، اور انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی ذی-روح کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچے جو قدرتی طور پر مخنث پیدا ہوں انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے پہلے تو والدین کو یہ شعور دینا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی واحد کمزوری صرف یہی ہوگی کہ وہ شادی کے افعال کے انجام دہی سے معذور ہیں، تو ایسے بچے کو قابل نفرت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ معذور سمجھ کر معاشرے کا کرامت شہری بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کی سلفی شناخت کی وجہ سے ان پر کام کاج کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ٹریفک سگنلز پر بھیک تک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے، مگر اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کو کسی بھی قسم کا سلفی امتیاز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال ہم سب کی آج کی ویڈیو ایک کاوش تھی کہ یہ لوگ کہ جو پیدائشی طور پر ایک جسمانی نقص لے کر پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ تمام حقوق دلوائے جائیں کہ جو اسلام نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی آئیڈینٹی کے ساتھ جو فضول دھندے ایسوسیٹ کر دیے گئے ہیں وہ بھی کسی طرح سے ختم کروائے جائیں۔ اگر آپ ہماری سوچ سے ایگری ہیں تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔